تعالی جل مجدہ الکریم نے ماں باپ کا مقام اتنا اونچا کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ آپ ذرا دیکھو، آپ یوں سمجھ لو کہ ایک باپ اگر چھت کی حیثیت رکھتا ہے تو ایک ماں چھتری کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں کعبہ شریف کے علاوہ کوئی کعبہ نہیں ہے، جیسے مدینہ شریف کے علاوہ کوئی مدینہ نہیں ہے، ایسے پوری دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں ہے، باپ کے علاوہ کوئی دوسرا باپ نہیں ہے۔ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے یہ حاجی صاحب ماشاءاللہ، جیسے ان کا نام ہے موم علی، واقعی یہ موم ہے۔ ان کی اتنی زیادہ میرے اوپر انہوں نے پریشر ڈال دیا کہ آپ کو آنا ہے تو آنا ہے۔ ایک حاجی حنیف صاحب قبلہ اور یہ حاجی موم علی صاحب قبلہ، ورنہ پوسٹر میں میرا نام نہیں ہے، شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میرا نام ہے، اور جس جلسے میں پوسٹر میں نام نہیں ہوتا ہے وہاں جانا تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ ان کی محبت اور حاجی حنیف صاحب قبلہ کا بار بار اصرار، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ خیر بہرحال میں چند بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، اسلام کی بنیاد اللہ نے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو اسلام کی بنیاد اللہ نے رکھی، تو بانی اسلام اللہ ہے اور شارع اسلام رسول اللہ ہے، شارع اسلام رسول اللہ ہے۔ اے میرے دوستو، اسلام ایک مکمل سازگار حیات ہے۔ اسلام نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ اسلام ایسا طریقہ ہمیں بتایا ہے ہم کو شادی کیسے کرنی ہے، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے ہم کو ختنہ کیسے کروانا ہے، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے ہمیں نکاح کیسے کرنا ہے، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے ہمیں نماز کیسے پڑھنا ہے، اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ماں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اسلام نے وہ بھی بتایا ہے۔ ہمیں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اسلام نے وہ بھی بتایا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اسلام نے ہمیں وہ بھی بتایا ہے۔ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اسلام نے ہمیں وہ بھی بتایا ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اسلام سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ جہاں مذہب اسلام نے ہمیں یہ مقام بتایا ماں کا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، وہیں اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاب مفتاح الجنہ، باپ جنت کی کنجی ہے، باپ جنت کی کنجی ہے۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں، ماں باپ کی محبت وہ محبت ہے جو محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں کام آتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک حدیث پاک آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میرا ٹائم جیسے مکمل ہوگا انشاءاللہ میں مائک سے منقطع ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا آپ اور فرمائیں کہ کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب میزان عمل کو قائم فرمائے گا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن پر حق ہے، یعنی ہر ایک کا نام اعمال تولا جائے گا، آپ کا بھی تولا جائے گا، ہمارا بھی تولا جائے گا۔ کوئی کتنا بڑا مفتی ہو، محدث ہو، اس کا بھی نام اعمال تولا جائے گا۔ میرے عزیزوں، سب کا نام اعمال تولا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو اب جس کا نام اعمال کم ہوگا
وہ جس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوگی برائیاں زیادہ ہوگی وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کے نام اعمال میں اچھائیاں زیادہ ہوگی برائیاں کم ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوگا عزیزان محترم کہ اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال کو تولنے کا حکم دے گا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی وہ جب اس کے نام اعمال کو تولے گا تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوگی برائیاں زیادہ ہوگی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں میرے اس بندے کو لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کے جہنم کے اندر لے کر کے جانے لگیں گے۔ لیکن حضرات یہ بات آتی ہے تاریخ میں کہ جب بندے کو جہنم کے اندر لے کر کے جایا جائے گا تو رب کے عرش کے سامنے سے اس کو لے کر کے جایا جائے گا۔ جب رب کے عرش کے سامنے سے اس کو لے کر کے جایا جائے گا تو وہ بندہ مڑ مڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، او ماں باپ کے نافرمان۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا غور فرمائیں اللہ کیا ارشاد فرمائے گا، او ماں باپ کے نافرمان کیا مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا ہے؟ اس کے پاس حالانکہ اور بھی گناہ ہو سکتا ہے، جھوٹ کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا، زنا کا گناہ بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، غیبت کا گناہ بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، بے حیائی کا گناہ بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، شراب نوشی کا گناہ بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ ذرا غور کرو، آپ ذرا سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا وہ شراب پینے والے، وہ زنا کرنے والے، وہ جھوٹ بولنے والے، وہ غیبت کرنے والے، وہ بے حیائی کرنے والے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں ارشاد فرمائے گا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ماں باپ کے نافرمان۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی جو نافرمانی ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرمائے گا کیوں مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا ہے؟ میرے عزیزوں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی جو محبت ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ حاضر ہوگا، عرض کرے گا اے پروردگار عالم جب میرے نام اعمال کو تولا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرے باپ کا نام اعمال بھی تولا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، میرا باپ بھی اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پہ جہنم میں جانے والا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں اے پروردگار عالم میرے باپ کا گناہ میرے اوپر لاد دے، میرے باپ کا عذاب میرے اوپر لاد دے اور مجھ کو جہنم میں ڈال دے، لیکن میرے باپ کو جنت میں ڈال دے، میرے باپ کو جنت میں ڈال دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب اتنا وہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے اتنا تو مہربان ہے، اتنا تو کریم ہے، اپنے باپ سے تو اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ فرمائے گا خود بیدی ابی وانطلق الی الجنہ، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لے تو بھی جنت میں چلا جا، تیرا باپ بھی جنت میں چلا جائے، تو بھی جنت میں چلا جا، اور اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت میرے عزیزوں میرے دوستوں ماں باپ کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام کتنا بلند کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک برگزیدہ صحابی تھے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنی ماں سے اجازت طلب کر لی، اپنے باپ سے
इजाजत मांग ली, ए माँ ए बाप मुझको इजाजत दे दो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के मैं सरकार की खिदमत करूंगा, नबी मुहतशम की खिदमत करूंगा। मेरे अजीजों आप जरा गौर करो कि वो किसके लिए इजाजत तलब कर रहे हैं, वो नबी मुहतशम की खिदमत के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं। माँ ने कहा बेटा जब तुम नबी की खिदमत के लिए इजाजत तलब कर रहे हो, जब तुम नबी की मोहब्बत या नबी की खिदमत के लिए इजाजत तलब कर रहे हो तो तुम्हें इजाजत है। बाप ने कहा मेरे लाल जब जब नबी करीम की खिदमत के लिए इजाजत तलब कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इजाजत है, तुम जा सकते हो। अल्लाहु अकबर। उसने अपनी माँ से इजाजत ली, उन्होंने अपने बाप से इजाजत ली, माँ बाप से इजाजत लेकर के और वो सहाबी मुल्क शाम से चले और कहाँ पहुंचे, मदीना शरीफ पहुंचे। जब ये चलने लगे तो माँ रोने लगी, बाप रोने लगा, हिचकियां बच जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जरा देखो मेरे आका का किरदार, मेरे आका का कैरेक्टर देखो। मेरे आका ने पूछा अपने सहाबी से, ऐ मेरे सहाबी क्या तुम अपनी माँ से इजाजत तलब करके आए हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ से इजाजत तलब करके आया हूँ। क्या तुम अपने बाप से इजाजत तलब करके आए हो? हाँ या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप से इजाजत तलब करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी ये बताओ जब तुम अपने घर से चलने लगे थे तो तुम्हारी माँ की कैफियत क्या थी, तुम्हारे बाप की कैफियत क्या थी? वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ हिचकियां ले लेकर के रो रही थी, मेरा बाप हिचकियां ले लेकर के रो रहा था। अल्लाह अकबर। अब मुस्तफा जाने रहमत को जलाल आता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सो इरजे इलैहिमा फादरिकहुमा कमा अतैतहुमा। ए मेरे सहाबी तू अपने घर वापस चला जा और जिस तरह तूने अपने माँ बाप को रुलाया है ऐसे तू अपने माँ बाप को हंसा, तेरे माँ बाप वहाँ खुश हो गए, मुस्तफा जाने रहमत यहाँ खुश हो जाएंगे, अल्लाह का महबूब यहाँ खुश हो जाएगा, मैं यहाँ खुश हो जाऊंगा। पता क्या चला मुसलमानों, माँ बाप का मर्तबा बहुत ही बुलंदी वाला है। इसलिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक अच्छा सलूक करो। माँ बाप को खाने की जरूरत हो खाना पेश करो, माँ बाप को कपड़े की जरूरत हो कपड़ा पेश करो, माँ बाप को दवा की जरूरत हो दवा पेश करो, माँ को जिस चीज की जरूरत हो पेश करो। और माँ बाप जब दुनिया से चले जाए तो उनके नाम पे सदका करो, उनके नाम पे खैरात करो, उनकी कब्र पे जाया करो, कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ा करो। और जो उनके अहबाब थे, जो उनके अईज़ो अक़रबा थे, अगर बाप है उसका कोई दोस्त है तो जिस तरह बाप मोहब्बत से पेश आया करता था ऐसे अपने बाप के दोस्त से मोहब्बत के साथ पेश आया करो, अपनी माँ की सहेली के साथ मोहब्बत से पेश आया करो। अल्लाह ताला फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो कुछ बयान किया है मेरे बोलने में अगर कोई कमी हो कोताही हो माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस सबसे देखिए वो इलाका